السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ یقیناً اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم میں جلیں گے اور ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ سورہ البینہ کی یہ آخر کی 3 آیتیں ہیں، اس سے پہلے آیتوں پہ گفتگو ہو چکی تھی۔ اس میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور پھر دونوں کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ آدمی کیسا ہے، اس کا رزلٹ کیسا ہے، اس کو کیا ملے گا، اس کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمائے کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ۔ اہل کتاب کے بہت سارے لوگ تھے یہود و نصارہ اس زمانے میں جو شرک پر نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اصلی توریت اور انجیل پر تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ اب آخری رسول پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے، تو وہ نبی پر ایمان لے آئے۔ جیسے عبداللہ بن سلام کو دیکھیے، یہود کے لوگوں میں سے تھے، اسحم نجاشی نصرانی لوگوں میں سے تھے۔ تو اور جو لوگ کتاب آنے کے بعد، حق اور دلیل آ جانے کے بعد کفر کرنے لگے، جیسے مشرکین کا معاملہ تھا کہ مشرکین پہلے بھی بت پرستی میں تھے اور کچھ ایسے تھے جنہیں دعوت پہنچی اور دین کو قبول کر لیا، اور کچھ شرک پر اڑے رہے۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ جو لوگ شرک پر اڑے رہے یا پہلے وہ اہل کتاب ایمان والے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو بھی وہ کافر ہو گئے، تو ان کے لیے فرمائے کہ یہ بدترین مخلوق ہیں۔ ان کا عمل ان کا نتیجہ ایک آیت میں بیان کر دیا گیا، چاہے اہل کتاب ہو چاہے مشرکین۔ اور اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ 2 نعمتیں، 2 اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے۔ پوری کائنات، پوری زمین میں اللہ کے نزدیک وہ مومن جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دنیا چاہے جو کچھ کہے، دنیا کسی کو حقیر سمجھے، برا بھلا کہے، گالی گلوچ دے، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل کا اعتبار ہے۔ انسان انسانوں کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ سے سوال کیا، جیسے مجلس میں ہے، دور سے ایک آدمی گزرا،
کہا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری؟ سب لوگ پہچانتے تھے، جیسے راستہ ہے کوئی بھی گزر سکتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے بارے میں کوشچن ہو رہا ہے. کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا تو بہت اچھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، یہ کہیں بھی جائے گا سفارش لے کر کے کسی کا کام کرانا، اس سورس لے کر کے فوراً اس کی بات مان لی جائے گی. نوکری کے لیے کہے گا نوکری مل جائے گی، قرض کے لیے کہے گا قرض مل جائے گا. یعنی سفارش اور پاورفل آدمی ہے، مضبوط ہے. اور کہیں اگر پیغام دے گا کسی قبیلے میں نکاح کا تو رشتہ اس کا ٹھکرایا نہیں جائے گا، فوراً قبول کر لیا جائے گا. بڑا ہائی فائی آدمی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی گزرا. آپ نے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے ان کے بارے میں بھی تبصرہ کیا کہ دیکھو کہ یہ تو بڑا کمزور آدمی ہے، اگر کہیں یہ سفارش یا سورس لے کے جائے تو ان کی سورس کام نہیں آئے گا، اور اگر کہیں یہ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو ان کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کمزور آدمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ کے یہاں یہ بندہ جس کو تم کمزور کہہ رہے ہو، جس کی سفارش نہیں قبول ہوگی، سورس نہیں کام آئے گا، نکاح کا پیغام ریجیکٹ ہو جائے گا، اللہ کے ہاں یہ بندہ پہلے والے سے بہتر ہے. تو انسان جب کسی کے بارے میں رائے قائم کرے، آدمی کسی کے بارے میں فیصلہ کرے، فیصلہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو. صحابہ کی رائے اسی مجلس میں غلط ہو گئی کہ نہیں، کہ ہم تو اس کو ایسا سمجھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اللہ کے نزدیک یہ بعد والا پہلے والے سے بہتر ہے. ایمان کس کا کس درجے کا ہے، کتنا مضبوط ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. ہر آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایمان کی سلامتی، ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے. جتنا زیادہ بندے کے پاس نیکی ہوگی اتنا وہ اللہ سے قریب ہوگا. بعض علماء نے لکھا کہ نیک بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا ذکر آسمان میں فرشتوں سے کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. چاہے اللہ کے ذکر والی بات ہو، عرفات میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دن فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر، فرشتوں سے بیان کرتا ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فرمایا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے یہ بہترین مخلوق ہیں اللہ کے نزدیک. اور انعام کیا ہے ان کا؟ ان کا انعام پھر اللہ نے فرمایا کہ جزاؤہم عند ربہم. جب کوئی بہترین ہے، اچھا ہے، وی آئی پی ہے، تو اس کا مقام جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. آج کوئی بمبئی میں بہت بڑا آدمی ہے تو فارم ہاؤس لے لیتا ہے 2-4-10 کروڑ کا، گھوم کر چلا آتا ہے. زیادہ سوئمنگ پول ہے، اس میں 2-4 جانور پال رکھے ہیں، پیڑ پودے ہیں، کھانے پینے کے سامان ہے، بس یہی اس کے لیے کمال ہے. چھوٹا ہے تو چھوٹا اس کا فارم ہے، بڑا ہے تو بڑا ہے. انعام جو اللہ نے دیا کہ باغات ہوں گے، اس باغ کے نیچے سے نہر جاری ہوگی، صاف پانی کی نہر جاری ہوگی. یعنی اللہ کا ایک معمولی انعام بھی دنیا کے بڑے سے بڑے شخص کے فارم ہاؤس کی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے بہتر ہے. فارم ہاؤس یہاں تو ہندوستان میں بمبئی کے باہر، پونے میں، ڈولاولا وغیرہ میں چھوٹے موٹے جو بھی جیسے جس کی حیثیت ہے مل جائے گی. عرب میں جو فارم ہاؤس وغیرہ ہے، بعض فارم ہاؤس دیکھے تو وہ 10-10 کلومیٹر کے اندر ہے، 15-20 کلومیٹر کے اندر فارم ہاؤس ہے. 20 کلومیٹر ظاہر سی بات ہے گاڑی چاہیے، اور شاید ہی کوئی جانور ہو جو نہ ہو، ہیرے، اونٹ، گھوڑے، شیر، چیتے، سب. شاید ہی کوئی سبزی ہو جو نہ اگتی ہو، کوئی پھل ایسا ہے جو نہ ہوتا ہو، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جو وہاں موجود نہ ہو.
یعنی دنیا کی ساری نعمتیں گن لیجیے، سب کچھ پانی ہے، جھاڑ ہے، ساری چیزیں. عربوں کے ہاں جو خوشحال لوگ ہیں ان کے اپنے، اور کھجور کے باغات تو خیر وہ تو ان کی اپنی گھریلو چیز ہے. ساری نعمتوں کو آپ دیکھ لیجیے. لیکن اللہ کی جنت کی جو نعمت ہے، جو انعام ملتا ہے، تو انعام، ایک تو لفظ انعام یہی بڑی چیز ہے. جیسے ابھی ایگزام ہوگا، آپ کو رزلٹ ملے گا، انعام ملے گا. تو انعام چھوٹا ہو یا بڑا، یہ سب کو نہیں ملتا ہے، سب کے نصیب میں انعام نہیں ہوتا ہے. انعام کو قیمت سے نہیں تولا جاتا ہے، قیمتی اور گہرا. لفظ انعام کافی ہے کہ مجھے انعام ملا. اور اللہ کی طرف سے انعام ملے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو چھوٹا انعام نہیں دے گا. اللہ بڑا ہے تو بڑی چیز انعام دے گا. اور اللہ کی چھوٹی چیز بھی جو انعام میں ہے وہ اللہ کی اس دنیا سے بڑی رہے گی. جیسے حدیث میں ہے کہ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جو ہے 1.5 فٹ کا ایک رسی، اور اس میں ایک چھوٹی سی لکڑی 1 فٹ کی، اس میں رسی باندھی رہتی ہے تو اونٹ کو ایسے ہانکتے ہیں، تیزی سے بھاگتا ہے. جتنی جگہ وہ لے گا رکھنے میں، اس کو کتنی جگہ لگے گی؟ جنت کی اتنی جگہ پوری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، گھر گھر میں فلیٹ کی جو قیمت ہے، آپ کو بمبئی کے اور کنارے چلے جائیے، رتنا گیری، رائے گڑھ میں، تو ریٹ آپ کو اور ڈاؤن ملے گا. اور گاؤں دیہات میں جائیں گے اور ڈاؤن ملے گا. جنگل میں جائیں گے اور سستا ملے گا. بمبئی کولابا میں جائیں گے تو اور ہائی فائی ریٹ ملے گا. مکے وغیرہ میں جائیے تو وہاں تو اسکوائر فٹ بھی نہیں، وہاں تو کیا بولتے ہیں، انچ سے بھی جگہیں ملتی ہیں، وہ بھی کئی ہزار ریال اسکوائر انچ، یہ ملی میٹر، یہ جگہیں ملتی ہیں. تو دنیا میں بھی جگہوں کی قیمت الگ الگ ہے. باہر جائیں گے تو ایکڑ سے سودا ہوگا، کچھ اور اندر آئیں گے تو گنٹھے سے ہوگا، کچھ اور آئیں گے تو اسکوائر فٹ سے، ملی میٹر سے. اللہ کی جنت اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی ساری زمینیں، ساری جائیداد آدمی بڑی سے بڑی قیمت طے کر لے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کے برابر پوری دنیا کی قیمت ہے. بس یہ جان لے کہ اللہ کی دنیا کتنی حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں. اسی لیے حدیث میں نے کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی مشرک پینے کا پانی نہیں پاتا. اور دنیا کے لیے کوئی لڑ رہے ہیں دو آدمی، ساری لڑائی تو دنیا ہی کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ خبر بنا دیں چینل پر یا اخبار میں کہ ایک مچھر کے لیے لڑائی ہوئی اور 2 آدمی مر گئے، تو کوئی اس خبر پر یقین کرے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مچھر کے لیے لڑائی ہوئی؟ لیکن چونکہ ہمارا شعور پختہ نہیں ہے، جو دور اندیش لوگ ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ساری لڑائی اسی لیے ہوتی ہے. اب سوچیے کہ کتنی حقیر چیز ہے جنت کے مقابلے میں اللہ کی دنیا، اور ہماری ساری تگو تو اسی کے لیے ہے. تو فرمائے کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، صاف پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر. بڑے سے بڑا آدمی ہوگا، دودھ کی نہر نہیں آپ کو نظر آئے گی کہیں دنیا میں. اور دودھ کی نہر وہ بھی بالکل تازہ دودھ ہمیشہ رہے گا. شہد کی نہر، اوریجنل شہد کوئی پا جائے تو وہی کمال ہے. آج اوریجنل دودھ بھلے سے سب گارنٹی دے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ اوریجنل دودھ ہے یہ. یا دودھ اگر اوریجنل بھی ہو، بھینس کے تھن کے پاس سے نکالیں تو بھینس کو چارہ کیا دیا گیا، انجیکشن لگایا گیا، کہیں نہ کہیں آپ کو ملاوٹ مل جائے گی. اللہ کے ہاں جو انعام ہے، اوریجنل دودھ، شہد، پانی کی صاف نہریں، اور ہرے بھرے باغات. اور صرف باغات ہی نہیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ ٹیمپریری ہے پھر چھین لیے جائیں گے. فرمائے کہ خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ہمیشہ اسی باغ میں رہیں گے،
ان باغات کو کوئی ان سے چھینے گا نہیں، لے گا نہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب اترابا، اللہ نے کہا کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں، ان میں انگور ہوں گے، ان میں کھیتیاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اچھے پھل ہوں گے، شور لغو فضول باتیں نہیں سنیں گے، اور انسان کو اللہ اختیار دے گا کہ جو تمنا چاہو وہ مل جائے گا، جو کچھ چاہو وہ مل جائے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے نا کہ آدمی جو کچھ تمنا کرے سوچ لے وہ مل جائے گا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا جنت میں کھیتی بھی رہے گی، کھیتی کرنے کی گنجائش رہے گی؟ تو آپ نے کہا ہاں رہے گی۔ تو لیکن وہ کھیتی ایسے کہ آپ تمنا کرو گے گیہوں کی، ہو گیا گیہوں کٹ گیا، ایسا نہیں کہ 6 مہینے کے بعد تیار ہوگا گیہوں، آدمی بیج آیا، فصل تیار ہوئی، کیسے آپ دیکھیں لیپ ٹاپ میں وہ فوٹو شاپ میں جو بناتے ہیں نا، فٹافٹ ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اسپیڈ فاسٹ کر کے، وہ کھیتی تیار ہو گئی، فصل تیار، غلہ تیار۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ جو کھیتی کرے تمنا کرے گا جنت میں، کوئی انصاری ہی ہوگا۔ انصاری زمیندار لوگ تھے، مدینے کے جو زمیندار تھے ان کو انصاری کہا جاتا تھا، انصار مدینہ۔ ان کے پاس کھیت باغات ساری چیزیں تھیں، اور جو مہاجرین تھے مکہ سے آئے تھے ان کے پاس زمینیں نہیں تھیں، انصار نے اپنی زمینیں دیا، گھر دیا، ساری چیزیں دیا۔ وہ تو ہمارے ہندوستان میں معیار الگ الگ ہے نا، صحابہ کا معیار الگ تھا۔ تو وہ ایک دلچسپی کے طور پہ کہ ضرور وہ کوئی انصاری ہوگا کہ دنیا میں کھیتی کرتا رہا ہوگا، وہاں بھی کھیتی کی تمنا کرے گا۔ تو یہ نعمت اللہ کی جنت میں ان کو انعام کے طور پر ملے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا یہ تو انعام ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز جو آپ کو ملے گی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ جیسے ہم سب اللہ سے راضی ہیں، لیکن کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا نا۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری ایک معمولی نیکی بھی اللہ نے قبول کر لی تو ہم تو موت کی تمنا کریں گے، نیکی قبول ہو گئی، چلو دنیا سے، اب اللہ کی جنت ملے گی۔ لیکن کسی کو نہیں پتا کہ کس کی نیکی قبول ہوئی یا نہیں۔ یہاں اللہ اپنے ان نیک بندوں کا جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، کہا کہ سب سے بہترین بندے ہیں دنیا میں وہ، ان کو انعام باغات اور نہروں کے ساتھ ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اس سے بڑا، سب سے بڑا انعام کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی۔ کون لوگ تھے یہ لوگ؟ یہ نبی کے صحابہ تھے، نبی کے عہد میں نبی کے صحابہ تھے۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا، اس لیے جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کہیں گے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو یا راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کسی سے بندہ محبت کرتا ہے، ضرور نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے۔ جیسے ہمارے نوجوان جو ہے کرکٹ فلم اور دیکھیں گے تو فین ہو جائیں گے، میں فلاں کرکٹر کا فین ہوں، پتہ نہیں اس کو آپ کے بارے میں خبر ہے کہ نہیں، آپ مر بھی جاؤ گے تو آپ کے جنازے میں آئے گا کہ نہیں۔ این فین تو ایسے ہی بس جذبات ہیں۔ وہ فیس بک پر میرے فالوور اتنے ہیں، فالوور فیس بک پہ 10,000 50,000 ہیں، جنازے میں اس کے 5 آدمی ہیں بیچارے پڑوسی اور 2 4 رشتے دار لے کے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے فالوور کا اور ایسے لائک کرنے والوں کا؟ یہ جال ہے، دنیا کا فساد ہے، فین سے فالوور سے کچھ نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ اگر فین بنے تو ان کے جن سے اللہ راضی ہو گیا، تاکہ ان کی محبت میں اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اس کا کچھ فائدہ ملے گا۔ اب ایک آدمی کھلاڑی کو بنا لیا، کھلاڑی کی تصویر رکھ لیتا اپنے گھر میں، کیا بھائی بڑا اچھا رن بناتا ہے، جیتتا ہے، ٹھیک ہے کھیل کود اپنی جگہ ہے،
کھیل سے دلچسپی رکھنا عیب نہیں ہے، لیکن اب آپ ایسے شخص سے محبت کرنے سے کیا فائدہ جس کا آپ کو بدلہ کچھ نہیں ملنے والا ہے؟ انعام مل رہا ہے اللہ کی محبت کا، اطاعت کا، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور کہا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا، رب کا خوف کھایا. جو آدمی اللہ کا خوف رکھتا ہے، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو آدمی ایمان لایا، اللہ سے ڈرا، تو ہم اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ میرے پاس کیا ہے، میں رب کے سامنے کیا لے کے جاؤں گا، اور ڈر اور خوف ہے، اور پھر عبادت اطاعت کر رہا ہے، تو کہا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے اللہ کی. کیونکہ ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے اس نے دور کر دیا. تو یہاں ان آیتوں میں، سورہ البینہ کی آخری آیتوں میں، 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے ان کا انجام ذکر کیا گیا. نمبر 1 اہل کتاب اور مشرکین کا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے جہنم ہے، اور وہ بدترین لوگ ہیں. مشرک چاہے جتنا بھی بلند ہو جائے، اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. طاقت قوت سے کچھ بھی کہہ دے. کل آپ دیکھیں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک شخص نے، خیر یہ تو سیاسی لوگوں کے مسائل ہیں، ایک مسلمان ایم پی کو کہا کہ اگروادی، آتنکوادی، نام میں نہیں لینا چاہتا، کہنے والے کو بھی جانتا ہوں، لیکن ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے، ہم اپنے دروس کو جنرل باتوں ہی میں بیان کرتے ہیں، جو اس سے پوائنٹ ہمیں ملتی ہے کہ آدمی دنیا میں طاقت اور قوت کا مالک ہے، تو اب وہ چاہے جو کہہ دے. ایک وقت تھا ہندوستان میں، آزادی کی جب لڑائی لڑی جا رہی تھی، تو آزادی کے بڑے جو لیڈر تھے، راج موہن گاندھی جی تھے. گاندھی جی ہائی فائی تھے، ان کو مہاتما کا لقب دیا گیا. اسلامی عقیدے کے لحاظ سے مہاتما بھی کہنا درست نہیں، بے جان لیجیے. مہاتما یعنی باپ جو ہے نا کا، یہ اس طرح سے، تو وہ سیاسی لحاظ سے کچھ بھی کہہ لیجیے کسی کو، یا اسلامی عقیدے کے لحاظ سے جو قائد اعظم کہتے ہیں نا جناح کو پاکستان میں، یہ بھی درست نہیں. قائد اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی قائد نہیں. لیکن اب یہ سب سیاسی جملے، لوگوں کے جملے، تو مگر معلومات کے لیے آپ جان لیں کہ دونوں الفاظ اسلامی عقیدے سے ٹکراتے ہیں، درست نہیں ہیں. مولانا محمد علی جوہر سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ آپ کے لیڈر ہیں، سارے لوگ ہیں، مولانا آزاد، محمد علی جوہر، حضرت موہانی، حفظ الرحمان سیوہاروی اور فضل حق خرابادی، 50 سینکڑوں مسلمانوں کی بڑی بڑی لیڈروں کی ٹیم ہے، اور اس میں مولانا آزاد پٹیل، جواہر لال نہرو، اور یہ بھی ایک بڑی ٹیم تھی، چندر شیکھر آزاد اور سبھاش چندر بوس وغیرہ. کسی نے سوال کیا گاندھی جی کے بارے میں، اسلامی نقطۂ نظر آپ بتائیے کہ اسلام کے پیمانے پہ جب ناپیں گے تو کس درجے پہ آئیں گے؟ ملک کی آزادی میں تو ہیرو ہے، نمبر 1 ہے، اسلام کے پیمانے پہ کس درجے پہ آئیں گے؟ تو عالم جو ہے نا، نفع نقصان نہیں دیکھتا، عقیدے کے معاملے میں جرأت سے بیان کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اب جب بات اسلامی عقیدے کی ہے تو ملک کے نمبر 1 لیڈر ہیں، ہم ان کی نگرانی میں اور ان کے انڈر میں رہ کے لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں. اسلامی عقیدے کے لحاظ سے ایک فاسق فاجر گیا گزرا مسلمان بھی اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہے. اس لیے کہ جب ایمان بندے کے پاس نہیں ہے، کفر شرک ہے، لیڈرشپ اپنی جگہ، بزنس پاور اپنی جگہ، طاقت اپنی جگہ، جہاں جو چیز ہے وہ مانی جائے گی. لیکن اللہ کے یہاں ایک مومن ہر حال میں مشرک سے افضل ہے. یہ واضح جواب تھا، اس وقت کی بات تھی. آج کی بات دیکھیے تو عروج و زوال، طاقت قوت کا معیار بدلتے رہتا ہے. اس سے کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ
اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم کون سا کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو اللہ سے راضی ہیں، لیکن یہ گارنٹی کس کے پاس ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے، ہم سے راضی؟ تو ہماری پوری لائف، پوری زندگی اسی پر ہو کہ اعمال ایسے ہوں کہ کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس اور کچھ نہیں۔ رب راضی ہو گیا تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی ہے نہیں، انعامات کی بوچھار ہے۔ اللہ کی رضامندی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اچھا، اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ پہلی وجہ ایمان اور عمل صالح، پھر آخر میں کہا ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرا۔ اپنے رب کا خوف جس کے دل میں ہوگا، تو رب کا خوف ہوگا تو گناہ سے دور رہے گا، حرام روزی سے دور رہے گا، کفر سے دور رہے گا، معصیت سے دور رہے گا، برائیوں سے دور رہے گا۔ تو ان تین آیتوں میں بڑا آسان اور سادہ لفظوں میں مشرکین، اہل کتاب کا عمل اور انجام، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے، عمل صالح کرنے والوں کے عمل اور انجام، اور ان کے انعامات کا ذکر کیا۔ اب جب سب چیزیں واضح ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں، شر البریہ ہیں، تو بروں سے ہمیں دور رہنا ہے، یہ خیر البریہ اچھے لوگ ہیں تو ہمیں اچھے لوگوں سے جڑنا ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی جس سے ہم لوگ دور ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نبی کے صحابہ کی سیرت پڑھنے کے لیے دیں، صحابیات کی سیرت پڑھنے کے لیے دیں۔ اب تو ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، سیریل ہے، صحابیات کی سیریل الگ ہے، صحابہ کی الگ ہے۔ ایک صحابی کی پوری زندگی ہم ایک دن پڑھ لیں، سن لیں، صحابی کسی صحابیہ کی زندگی کو پڑھ لیں کہ یہ افضل تھے، انعامات پانے والے، تو یہ کیسے اس درجے کو پہنچے؟ یہ ہماری خوبی اور خواہش ہونی چاہیے۔ اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے صحابہ افضل چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ مسند احمد کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو، آج تمہاری اس مجلس میں ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اب نبی کہہ دیں کہ جنتی آئے گا تو بار بار لوگ دروازے کی طرف دیکھیں کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی آئے۔ انصاری صحابی کا مطلب کہ مدینہ کے اصلی باشندے انصاری تھے، باہر سے آنے والے مہاجر تھے، پھر قبائل الگ الگ تھے ان کے۔ تو انصاری صحابی آئے، ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے، اور بالوں سے پانی ٹپک رہے، یعنی غسل کر کے آ گئے تھے، بیٹھ گئے سلام کر کے۔ نہ اس کے بعد کوئی آیا، نہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، دیکھا کہ یہی آئے ہیں، لوگ سمجھ گئے کہ یہی جنتی ہیں، لیکن ان کی شکل، صورت، انداز، جنتی اس سے بڑا وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تھوڑا سا کوئی ٹیڑھا میڑھا کاؤنسلر ہو گیا، 4 آدمی کو لے کر گھومتا ہے، کوئی اس کا بیگ لے کے ڈھوئے گا، کوئی جھولا لے کے ڈھوئے گا، کوئی جوتا لے کر ڈھوئے گا، آگے پیچھے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور جیسے جس کی پوسٹ ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے آگے پیچھے لوگ رہتے ہیں، وی آئی پی ہو جاتا ہے ایک طرح سے دھیرے دھیرے۔ جنتی صحابی آئے، چپ سے بیٹھ گئے، مجلس برخاست ہو گئی، کسی نے کچھ کہا نہیں، پوچھا نہیں۔ دوسرے دن پھر آپ نے کہا کہ آج تمہاری مجلس میں ایک جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہی انصاری صحابی اسی حالت میں بال سے پانی ٹپک رہا ہے، جیسے نہانے کے بعد بال پوچھ لیتے ہیں نا، نہیں کپڑے رہے ہوں گے، غسل کے چلے، جوتا ہاتھ میں لے کے آئے، بیٹھ گئے رکھ کر کے اپنے ساتھ میں۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی بات فرمائی، اس دن بھی وہی صحابی آئے۔ ہم اور آپ رہتے تو تبصرہ کرتا رہے، یہ تو جوتا پہننے کا ڈھنگ نہیں، غسل کرنے کا ڈھنگ نہیں، کپڑا سب یہی ہے۔ ہمارا معاملہ تو فوراً مائنس تبصرے پہ جاتا ہے نا۔ کسی کی کامیابی پہ، کسی کے بچے کی کامیابی پہ، یا کسی شخص کی کامیابی پہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس سے کامیابی کا گر یا راستہ سیکھ کے ہم بھی اسی راستے پہ جائیں۔ ہم تو مائنس تبصرہ، ایسا کیا ہوگا، چیٹنگ کیا ہوگا، چوری کیا ہوگا، رشوت دیا ہوگا، ہم تو فوراً الٹا سوچنے لگتے ہیں نا۔
صحابہ کی سوچ بڑی پیاری تھی، اسی لیے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ راضی ہو گئے، اور انعام اسی لیے ملا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے ان کا پیچھا کیا، پیچھا تو روز کرتا تھا، تیسرے دن میں نے کہا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، کون سا معاملہ ہے ان کا۔ مدینے کے کنارے ایک مکان تھا، اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، چلے گئے اپنے مکان میں۔ مکانات پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا کہ مجھے ایک حیلہ بہانہ تلاش کیا، میرے گھر میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے والد صاحب سے، میں 2-3 دن گھر نہیں جاؤں گا، مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دیجیے۔ پہلے کی طرح مدینے میں آج کی طرح ہوٹل ہوٹل تو تھے نہیں، جیسے ایک گاؤں ہوتا ہے ویسے مدینہ ایک گاؤں تھا چھوٹا سا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائیے، یہ رہنے کی جگہ ہے، سونے کی ہے، یہ پانی ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں بتا دیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں رات کو سوتا نہیں تھا، اٹھ اٹھ کے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے دیکھتا تو جیسے نارمل لائف ہوتی ہے لوگوں کی، سو گئے عشاء کے بعد۔ عرب کے اندر مغرب کے بعد لوگ کھانا کھا لیتے تھے، آج بھی دیہاتوں میں مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیتے ہیں، اور طبی لحاظ سے سب سے کامیاب نسخہ ہے۔ عشاء کی نماز پڑھے گئے، سو گئے، تہجد میں اٹھتے ہیں، اس کے بعد فجر پڑھتے ہیں، دن میں صبح میں بکریوں کو چارہ وغیرہ دیے، پہ ناشتہ پانی، یہ معمول ہے، دن میں کام کاج میں لگ گئے۔ کہتے ایک دن دیکھا وہی معمول، دوسرے دن بھی، تیسرے دن میرے دل میں آیا کہ یہ کون سا بڑا عمل کر رہے ہیں، میں تو ان کے عمل کو حقیر سمجھنے کے قریب ہو گیا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے اور جنت کی بشارت ہے۔ میں نے آخری دن ان کو تفصیل اور سچائی بتائی کہ دیکھیے کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں میرے گھر میں ہوا، میں ایک بہانہ بنا کر آپ کے گھر رہنے آیا تھا، اس لیے کہ ہم لوگ پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، تو آپ نے کہا ایک جنتی آدمی آئے گا، اس دن آپ ہی آئے۔ دوسرے دن بھی کہا ایک جنتی آئے گا، تو آپ ہی آئے۔ تیسرے دن بھی آپ ہی آئے۔ تو اس وقت میں نے ٹھان لیا کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا عمل کیا ہے، میں اس عمل کے بارے میں پتہ لگاؤں تاکہ میں بھی وہی عمل کر کے وہی انعام پا جاؤں۔ تو میں نے تو جو دیکھا ہے کوئی خاص عمل نہیں کر رہے ہیں آپ، تو اب میں 3 دن سے گھر سے بے گھر ہوں، اب یہ جان لیجئے کہ اسی معلومات کے لیے آیا ہوں میں، تو کوئی عمل یا کوئی کام چھپ کے کیا تو آپ بتا دیجئے، کیونکہ اسی خاطر میں گھر سے باہر ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ جتنا دیکھے ہو اتنا ہی عمل ہے، اور کچھ الگ سے نہیں کرتا ہوں۔ کہا اتنا تو سب لوگ کرتے ہیں، فرض نماز کی پابندی، تہجد، یہ تو عام سی چیز تھی۔ ہاں ایک عمل ہے میرے پاس۔ پوچھا کیا؟ کہا میں اپنے دل میں کسی سے کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، دل کو صاف رکھتا ہوں۔ تو صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بس کرو، یہی عمل تمہارا ہے جو اللہ کو پسند ہے، دلوں کی صفائی، بغض حسد کینہ سے پاک۔ اللہ نے نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ انعام بندے کو ملتا ہے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دلوں کی صفائی عطا فرمائے، ایمان اور تقوی عطا فرمائے، اور جو انعام یافتہ لوگ تھے نبی کے صحابہ جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ